باقری صاحب کیا صورتحال ہے؟ یہ جو شرائط تھیں اس کے اوپر باضابطہ جواب جو ہے وہ دیا گیا، ابھی تک تفصیلات بہت زیادہ منظر عام پر نہیں آئیں، لیکن ایران نے ظاہر ہے کہ وہ جو 15 شرائط تھیں ان کو مسترد کیا ہے. کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مس آسمہ، آپ کو، آپ کے معزز پینلسٹ اور پاکستانی عوام کو تہران سے السلام علیکم. یہ جو 15 نکات، 150 نکات، 12 نکات بار بار بات ہوتی رہتی ہے، میں شاید آپ ہی کے پروگرام میں اور دوسرے پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں، ایران کوئی مذاکرات اس لمحے، اس وقت، اس سچویشن میں امریکہ کے ساتھ نہیں کرے گا. اور ان کی جو 3 کلیئر موقف ہے، جو سپریم لیڈر صاحب نے شرطیں رکھی ہے، وہ سامنے ہیں اور بہت اصولی موقف ہے. اگر وہ یہ اپنانا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے تو مذاکرات ہوگی، ادروائز کوئی مذاکرات نہیں ہوگی. پاکستان، ترکیہ، قطر اگر یہ پیغامات لے کے آتے ہیں، اس کا نام مذاکرات نہیں ہے، اس کا نام ہے پیغام رسانی کرنا. یہ پیغام دیں گے، پیغام کا جواب آئے گا نہیں آئے گا، لیکن مذاکرات کی شکل کوئی بھی اس میں حقیقت نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تہران میں ایران میں تقریباً، اور تہران میں پچھلے 4 سال سے اقبال فورم کے نام سے ایک فورم چلا رہا ہوں، جو پاکستان اور ایران کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے. آپ بھی اس کا وزٹ کر چکے ہیں. آج میری ایرانی حکام سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں امریکہ جو کچھ کرنا چاہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ خارق کے اوپر آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں. اگر خارق کو آکیوپائی کرتے ہیں تو پھر ایرانی بحرین، امریٹ اور کویت کے اوپر اپنے فورسز بھیجیں گے اور ان کو آکیوپائی کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ ساتھ میں ایرانی عوام اور ایرانی گورنمنٹ نے یہ کلیئر ڈیسیجن لیا ہے کہ 1993 میں، اگر آپ کو یاد ہو تو، سمیلیا سینڈروم کے نام سے امریکن سولجرز اور کمانڈوز کے ساتھ ایک حادثہ جس کو سمیلیا سینڈروم کہتے ہیں. ایران کہتا ہے اب ہم اگر یہ خارق آئیلینڈ پہ اترتے ہیں تو ایران سینڈروم اور مڈل ایسٹ سینڈروم ایک بار پھر ان کو انشاءاللہ چکائیں گے، اور یہ دیکھ لیں گے جو حالات میرینز کی، وہ بات کے لیے ہے. لیکن میں آج آپ کی اس پروگرام میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور ایرانی میڈیا کے مطابق، ایرانی تھنک ٹینکس کے مطابق، بہت جلد ایران کی ایسٹرن بارڈر پہ یہ لوگ ایک ٹیررسٹ اٹیک کریں گے اور کارروائی کرنا چاہ رہے ہیں. اس بات میں کتنی سچائی ہے، آپ کائنڈلی اپنے پینلسٹ سے ذرا پوچھ لیں. ماریا، آپ کچھ کہیں گی اس کے حوالے سے؟ اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں، عسکری سطح کے اوپر بھی اور سیاسی سطح کے اوپر بھی مستحکم ہیں. اور تیسری طرف یہ آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان نے ہمیشہ ایران عراق جنگ کے اندر بھی اور اس وقت بھی جو ہے ایران کے لیے جو راستے ہیں وہ ہر طرح کی امداد کے لیے جو ہے نہ صرف کھلے ہوئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہترین اپنے جو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں تعلقات کے لیے وہاں موجود ہیں. اگر کوئی آپریشن اگر کرے گا امریکہ، تو امریکہ افغانستان کی سرزمین سے کرے گا، اور افغانستان کی سرزمین سے کرتے ہوئے جو بلوچستان کا علاقہ افغانستان کا جو ایران کے ساتھ ملتا ہے ادھر سے کرے گا، اور اس کے اندر ہندوستانی یا افغانی باشندے جن کو ایران جو ہے بہت عرصے تک جو ہے سپورٹ بھی کرتا رہا ہے، ان کی طرف کرے گا. کیونکہ اس وقت جتنے تعلقات ہیں پاکستان اور ایران کے، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے مثالی سطح کے اوپر ہیں، بالخصوص عسکری سطح کے اوپر. ایڈمن صاحب، آپ کیا اس حوالے سے بات کریں گے؟ اور دوسرا، یہ جو خارق کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اب قبضے کا خواب امریکہ دیکھ رہا ہے، مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں اور یہ واقعی قبضے کے لیے ادھر جاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے؟ جی آسمہ، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں بلانے کے لیے. دیکھیے، یہ جو اگر وہ خارق آئیلینڈ کے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ سی کے ذریعے سے جائے، اور یا پھر وہ ایئر ڈراپ کرے، یا پھر وہ جو اس کی ہمسائے میں باقی ممالک ہیں، جو اس کے حلیف ممالک ہیں، ان کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ وہ اس کے اوپر کچھ اپنی افواج کو بھجوائے. تو تینوں صورتیں اتنی آسان نہیں ہیں. ہمیں جغرافی بڑی امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جو خارق آئیلینڈ ہے وہ مین لینڈ ایران سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پہ ہے. اگر وہ سمندر کے راستے سے جاتا ہے تو اس کے اوپر ایران کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہوئے ان کے راستے کو امپیڈ کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، یا ان کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے. اس میں سرفیس آف واٹر کے اوپر بھی ہو سکتی ہیں، انڈر واٹر بھی ہو سکتی ہے. کچھ انڈر واٹر آبسٹیکلز ہوتی ہیں، یا مائنز ہوتی ہیں،
جن کی وجہ سے جو ان کے لینڈنگ کرافٹس آئیں گے سمندر کے راستے سے ان کو وہ اچھے طریقے سے روک سکتا ہے کافی ڈسٹنس پہ. جب ان کو وہ روک سکتا ہے تو پھر اس کے پاس لینڈ جو ہے وہ تقریباً 20 میل کے فاصلے پہ ہے. تو وہاں سے اس کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں. ان کے پاس راکٹس ہیں, میسائلز ہیں, ان کے پاس ڈرونز ہیں, باقی راکٹس ہیں, ان کے پاس اسمال بوٹس ہیں. تو وہ کافی اور مائننگ بھی ہو سکتی ہے, یعنی پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ زمین کے نیچے یا سمندر کے نیچے ان کے بچھائی ہوئی ہیں انہوں نے لائنیں, یا جو مائننگ ہے وہ کی ہوئی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے پاس انڈر واٹر بہت ساری آپشنز ہیں, جس میں انڈر واٹر آبسٹیکلز بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ پھر انڈر واٹر مائنز ہوتی ہیں, جو کہ ابھی رپورٹس جیسے میڈیا میں آ رہی ہیں, if they are to be taken on face value, تو اس میں انہوں نے آلریڈی کچھ بچھائی ہوئی ہیں, اور کچھ اگر ان کو جیسے تھریٹ میچیور ہوتا ہے تھوڑا سا تو وہ اس کو مزید بھی کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں. تو ان کے پاس آپشنز تو بہت زیادہ ہیں کہ اس کو وہ روک سکتے ہیں. اور آپ کے خیال میں بہت آسان ہوگا کیونکہ ان کے پاس کوئی فضائیہ نہیں ہے ایران کے پاس, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ B-2 بمبار جو ہے وہ استعمال کرے امریکہ اوپر سے, اور نیچے سے وہ اپنا کام کرے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ 3 سے 4 ہفتے جو ہیں وہ اس میں ہم نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے اور کسی نہ کسی کروٹ اس اونٹ کو بٹھانا ہے انہوں نے. تو اس کے بھی امکانات موجود ہیں. دیکھیے آسما, اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ وہاں پہ صرف لینڈنگ تو نہیں کرنی نا. لینڈنگ کے بعد انہوں نے کچھ اپنے اہداف یا اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں. اس کے لیے ان کو وہاں پہ سسٹیننس چاہیے, جو وہاں پہ ایک آئلینڈ کے اوپر ان کو سسٹین کرنا مشکل ہے میرے خیال میں. اور اسپیشلی کیپنگ ان ویو دی جغرافی آف خاگ آئلینڈ, اور اس کی پراکسیمیٹی ہے ود دی مین آئلینڈ, مین جو اس کی ایران کی کوسٹ لائن ہے. ایران کی کوسٹ لائن بھی دیکھیں نا, وہ ساری ہلی ایریاز ہیں. ان کے جو IRGC کے لینڈ کمپوننٹ ہے وہ ڈگڈ ان ہے وہاں پہ, اور اس کے پاس وہاں پہ اچھے ڈیفینسز ہیں. وہاں سے وہ ان کو سسٹین کرنا بڑا مشکل ہوگا unless the threat is eliminated from the mainland and from the sea, from underwater. تو پھر وہاں پہ وہ سسٹین کر سکتے ہیں اور اپنے اہداف کو حاصل کر سکتے ہیں, جو کہ ملیٹریلی ممکن تو ہے, کیونکہ ان کے پاس پریپونڈرنس ہے, ان کے پاس بہت زیادہ ملٹری کیپیبلٹی ہے امریکہ اور اسرائیل کے پاس ایز کمپیئر ٹو ایران. لیکن وہاں پہ کیا آبجیکٹیوز حاصل کریں گے؟ اگر وہ وہاں پہ اپنے آپ کو لینڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ سسٹین بھی کچھ عرصے تک کر لیتے ہیں, پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ کرنا کیا چاہتے ہیں, آبجیکٹیوز کیا ہیں ان کے. کیونکہ ایک تو ملٹری آبجیکٹیوز ہیں نا, اس کے بعد ان کے پھر پولیٹیکل آبجیکٹیوز کیا ہیں, ان کے ساتھ سنک کیسے کر رہے ہیں یہ دونوں چیزیں. الٹیمیٹ جو ان کا آبجیکٹیو ہے وہ تو جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس میں سے جو وہاں پہ انرجی ٹریپڈ ہے یا وہاں پہ جو ریسورسز ہیں ان کو باہر نکالنا ہے. تو اسٹریٹ آف ہرمز پھر اگین ایک چوک پوائنٹ بن جاتا ہے. وہاں پہ اگر وہ وہاں پہ اس کو آکوپائی بھی کر لیں اور کافی عرصے تک اس کو مینٹین بھی کر لیں, اسٹریٹ آف ہرمز جب تک نہیں کھلے گا ان کے وہ آبجیکٹیوز حاصل نہیں ہوں گے. اور اس کے نیچے بھی مائنز موجود ہیں, اس کے نیچے بھی مائنز انہوں نے بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں وہاں پہ بھی. تو اتنا آسان وہاں پہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ریچ آؤٹ کریں اس پورے ریجن کو اور کھلوائیں آبنائے ہرمز کو. جی آبنائے ہرمز دیکھیے ان کا جیسے الٹیمیٹ آبجیکٹیو تو یہ ہے نا کہ جو ٹریڈ ہے وہ وہاں سے گزر سکے. ایک آبجیکٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایران کی 90% سے زیادہ جو انرجی سپلائیز ہیں, جو ایکسپورٹ ہے وہ وہاں سے ہوتی ہے, وہاں پروڈیوس ہوتی ہے, وہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے. اور پھر اس نے نکلنا تو ایونچولی آبنائے ہرمز سے ہے, مطلب جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے وہاں سے اسے نکلنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اگر تو اس نے صرف اس کو اکنامیکلی ویکن کرنا ہے تو پھر تو وہ وہاں سے بمبارڈمنٹ کر کے اور اس کے جو سارے کے سارے وہاں پہ آئل انسٹالیشنز ہیں ان کو وہ ڈسٹرائے کر سکتا ہے. تو یہ تو اس کا ایک اکنامک کمپوننٹ ہو گیا. اگر وہاں سے اس نے یہ انشور کرنا ہے کہ وہاں پہ جو گلف کنٹریز ہیں ان سے جو آئل اینڈ ادر ریسورسز ہیں, گیس ہے, وہ وہاں سے اس نے باہر نکالنا ہے فار دی ریسٹ آف دی ورلڈ, تو پھر اس کو دوبارہ جو چوک پوائنٹ ہے وہ آبنائے ہرمز ہے. اس کے علاوہ وہ نکل نہیں سکتے, اس کے علاوہ وہاں سے نہیں نکل سکتے. اور وہاں پہ ایران نے اپنا اچھا ڈیفنس جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہ پائے کسی. جی وہاں پہ اس کے پاس اگین ملٹیپل آپشنز ہیں. ملیٹریلی اسپیکنگ جیوگرافی از ہیلپنگ ایران اے لاٹ, اور اس کے جو اس کی ٹیئرڈ یا جو اس کی جو ہے نا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ وہ اس چیز کو سسٹین کر رہا ہے.
वेरी ट्रू। अच्छा मारिया, अगर जैसे आपने सुना हुसैन साहब ये बता रहे हैं कि ईरान का भी एक प्लान है कि अगर इस तरह होता है तो फिर वो फ़ौरन बहरीन और कुवैत के ऊपर जो है वो भी अपनी फोर्सेस को, अपने ट्रूप्स को वहाँ पे भेज सकते हैं, कब्ज़ा कर सकते हैं। इसके इम्कानात क्या हैं? क्योंकि ज़ाहिर है रीजनल स्टडीज़ आप पढ़ती भी हैं और आपने डॉक्टरेट भी किया हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि फिर किस तरह से ये तो पूरा नक्शा ही बदल जाएगा मिडिल ईस्ट का, खुदा न खास्ता। अस्मा सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ है। 3 चीज़ें इस वक्त हो चुकी हैं और पहली बात तो ये है कि पिछले 3 दिनों में इस वक्त रूस की तरफ से ईरान को S-400 ट्रायम्फ सिस्टम मिल चुका है। यानी कि ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को भी पिक करता है। इसलिए कि जो भी इनकमिंग एयरबॉर्न इनकी ड्रॉप्स भी होंगे तो वो भी कैजुअलिटीज के बगैर नहीं होंगे। इसके अलावा जो प्रीपॉन्डरेंस थी उनकी कि एक लिहाज से कि वो लेके आ सकते हैं तो वो इतनी आसानी से उसको सस्टेन नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका की जो बुनियाद थी मशरक़ वस्ता की अंदर प्रेजेंस की, वो 3 चीज़ों के ऊपर थी। एक तो ये कि उन्होंने कहा था कि मशरक़ वस्ता का दिफा करेंगे। दूसरा ये कि जो बैनुल-अक़वामी तिजारत है वो डॉलर में होगी, बिलखुसूस तेल के लिए। और तीसरा ये कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रखेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है कि अगर वो काउंटर एक्ट करते हैं और कुवैत को और दुबई को और जो है बहरीन के अंदर अपनी फोर्सेस को ले आते हैं तो अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि आप उस ऑफेंसिव को कैसे मेंटेन करेंगे। अगर आप ऑफेंसिव को मेंटेन करेंगे तो जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिस पे आपने ये सारे ऑपरेशंस किए हैं, आप उसको आगे कैसे सस्टेन करेंगे। दूसरी चीज जिस पे ज्यादा बातचीत नहीं हो रही वो ये है कि जो अमेरिका का ग्राउंड सप्लाई नेटवर्क था इन तमाम सूबों, इन तमाम रियासतों में, तकरीबन जो 9 रियासतें हैं, वो सारा का सारा डैमेज हो चुका है। यानी इस वक्त कुछ दिनों पहले, 1 दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से 48 घंटे पहले जो है उनकी एक सप्लाई जो शिप थी जिसके अंदर तकरीबन $58 बिलियन के जो है मिसाइल सिस्टम्स मौजूद थे, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मौजूद थे, वो भी ईरान ने तबाह कर दिए। तो एक लिहाज से इस वक्त वो इस ऑप्शन में नहीं है कि वो इतना ज्यादा इलाके, और ये कोई ज्यादा बड़े इलाके नहीं है, अगर आप दुबई गई हैं और आई एम श्योर आप गई हैं, वो कोई इतने बड़े इलाका नहीं है और ना ही उनके पास इतनी बड़ी फौज है जमीनी तौर के ऊपर कि वो ईरानियन फौज का जवाब दे सके या IGRC के या अलकुद फोर्स का जवाब दे सकें। ये उनके लिए मुमकिन ही नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि कुवैत, दुबई और बहरीन के अंदर तो पॉपुलेशन भी उनके साथ बहुत ज्यादा है, ये इतना आसान नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि इस वक्त दुबई कह रही है, दुबई वाले कह रहे हैं कि जितने भी ईरानियन वहाँ मौजूद हैं वो चाहे 1990 की दिहाई में आए हैं, 1980 की दिहाई में आए हैं, वो दुबई छोड़ के चले जाए। अब इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के ईरानियन नेशनल्स हैं आप उनको भी एक तरह से एंटेगनाइज कर रहे हैं। ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है दुबई के लिए, ठीक, उससे भी बढ़ के अमेरिका के लिए कि वो इतना बड़ा लैंड जो है लूज कर दें। और उसके बाद अगर ये कर्ग आइलैंड ले भी लेते हैं तो कर्ग आइलैंड लेने के बाद उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर तो लेवरेज के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वाइस एडमिरल साहब ने भी यही बात की है। पॉसिबल है। हाँ।